بدعت کا حقیقی تصور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ بخاری مسلم تمام کتب میں حدیث ہے. بدعت کے لیے لفظ کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیز ایجاد کی، یعنی کوئی اصل اور کوئی ثبوت سرے سے نہ ہو، فہو رد و مردود ہے. اور دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محدثات الامور، محدثہ محدث احداث سے، ایاکم و محدثات الامور، محدثات سے بچو، فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی تمام میں حدیث ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے ساتھ نماز ادا فرمائی، ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور واز فرمائے. اور واز میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو جن سے آنکھیں بہنے لگیں، آنسو آ گئے، نصیحتیں فرمائیں، دل کانپ اٹھے، سارا واقعہ. اور ایسی بات فرما رہے تھے کل مودع، جیسے کوئی الوداع ہونے والا، الوداع ہوتا ہے تو رخصتی کی نصیحت معلوم ہوتی ہے. رسول اللہ نے کوئی وصیت فرمائی، آقا علیہ السلام نے وصیت میں فرمایا کوئی غلام حبشی بھی تمہارے اوپر امیر مقرر ہو جائے تو اس کی سمو اطاعت کرنا. اب اگلا حصہ ریلیونٹ آ رہا ہے بیٹے. فرمایا سنو، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، اس سے مراد کون سا دور؟ خلفائے راشدین کا. تو یہ امت کے لیے فرمایا ہی نہیں ہے، آگے اطلاق ہوگا چلے گا، مگر بنیادی اطلاق جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، یعنی خلفائے راشدین کا زمانہ آ رہا ہے جو اس وقت میں ہوگا اور وہ بڑے اختلافات دیکھے گا. پھر تو اس صورت میں بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر واجب ہوگی میری سنت اور خلفائے مہدیین راشدین کی سنت، تمسکوا بہا، یعنی میری سنت وہی ہوگی جو خلفائے راشدین کی سنت، یعنی ان کا طریقہ، اس پر قائم ہو جانا. وإیاکم ومحدثات الامور، اور محدثات الامور سے بچنا. اب یہاں محدثات الامور کس کو فرمایا؟ جو خلفائے راشدین کے زمانے میں کثیر اختلاف پیدا ہوں گے، اختلافات اور فتنے جو پیدا ہوں گے، وہ محدثات الامور ہیں. اور بچنے کا طریقہ کیا؟ خلفائے راشدین کے دامن اور ان کے راستے کو جیسا وہ کہیں تھام لینا، کیوں؟ وہ میری سنت ہوگی. فإن كل محدثۃ بدعۃ، پھر فرمایا پس ہر محدثہ، وہ محدثہ متعین ہو گئے جو حضور کے زمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں اختلافات اور فتنے پیدا ہوئے، وہ محدثہ قرار پائے. فرمایا سنو، وہ ہر محدثہ بدعت ہوگی، بدعت ہے. وكل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. چار لفظ بنا لو. ہر ضلالت کیا ہوگی؟ بدعت. اور بدعت کیا ہوگی؟ محدثات الامور، محدثہ. اور محدثہ کیا ہوگا؟ اختلافا کثیرا. اور بچاؤ کیا ہوگا؟ خلفائے راشدین کی سنت میں، طریقے میں. اور خلفائے راشدین کا طریقہ میری سنت. اب دیکھنا ہے کہ وہ محدثات الامور جو اختلاف کثیر جو خلفائے راشدین کے زمانے میں پیدا ہوئے، جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ بدعت، یہ وہ کیا ہیں؟ وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ، نمبر 1. نمبر 2 فتنہ ارتداد، مرتدین کا فتنہ، فتنہ ارتداد. نمبر 3 فتنہ انکار زکات، منکرین زکات کا فتنہ. نمبر 4 خوارج کا فتنہ، فتنہ خوارج. یہ چار وہ موٹے موٹے فتنے تھے، اختلافات کثیرہ تھے جو خلفائے راشدین کے دور میں پیدا ہوئے، اور ان میں جہاد ہوئے، جنگیں ہوئے، لوگ بٹ گئے تھے. ان کے لیے حضور نے فرمایا بڑے اختلافات دیکھو گے، فتنے اٹھے گے، لہذا تم کدھر جانا؟ جدھر خلفائے راشدین ہوں گے، وہ میری سنت پر ہوں گے. اور جو اختلافات کثیرہ پیدا ہوں گے، یہ فتنے، یہ محدثات اور یہ بدعت ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے معنی کو مختص، معین اور مخصوص فرما دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی خود تعریف فرما دی. اب آگے ایک حدیث اس کی تائید میں اور لے آتا ہوں. حدیث صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ جو واقعہ ہے کہ اس طرح قیامت کے دن لوگ ننگے پیر، ننگے بدن وغیرہ جمع کیے جائیں گے، آئیں گے سارے دوبارہ. وہ پوری حدیث آ رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس لباس سے سارا بیان آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کہوں گا. آگے یہاں ہے کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. فاقول یا رب اصحابی سیجاء برجال من امتی فیؤخذ منهم ذات الشمال. کچھ لوگوں کو میری امت میں سے کچھ لوگوں کو میرے پاس لایا جائے گا، پکڑا ہوا ہوگا بائیں طرف سے. فاقول، میں کہوں گا یا رب اصحابی، یہ لوگ میرے لوگ ہیں، یعنی وہ ساتھ تھے اس وقت. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں احدث کیا، احداث کی، اسی احداث سے محدثہ احدث. اب وہی بات، تو مجھے کہا جائے گا نہیں ہے آپ کے یہ صحابی نہیں ہیں، آپ کے لوگ نہیں ہیں. ایک حدیث میں اما لا تدری، اما شارط مختلف الفاظ ہیں، آپ کو کیا نہیں معلوم، کیا آپ یہ معلوم نہیں یعنی ہے کہ کیا ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا احداث کیا، انہوں نے کیا نئی چیزیں نکالی. تو نئی چیزیں نکالنے سے لفظ کیا استعمال کیا؟ احدثوا، من احدث فی امرنا ھذا، انہوں نے کیا احداث کیا، یعنی کیا بدعت کی آپ کے بعد. اور آپ کے بعد بدعت کیا کی؟ ان میں سے کئیوں نے زکات کا انکار کر دیا تھا، کئی جھوٹے مدعیان نبوت میں دعوے کے ساتھ مل گئے تھے، کئی خارجی ہو گئے تھے، کئی مرتد ہو گئے تھے الٹے پاؤں. یہ تھا ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد پھر گئے. اور آگے قال فیقال لی لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منفارق، کہا جائے گا کہ یہ لوگ اس وقت تک آپ کے ساتھ رہے جب تک آپ ظاہراً ان میں موجود تھے، آپ کے ان سے جدا ہوتے یہ لوگ مرتد ہو گئے. تو یہاں احدث کو، احداث کو ارتداد کے معنی کے ساتھ خاص کر دیا. اب کسی عالم دین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ احداث کو اور بدعت کو کم از ارتداد کسی شے کے لیے ثابت کر سکے. اب بدعت صرف وہ ہوگی جس سے بندہ مرتد ہوگا. اب قادیانیت بدعت ہے، اب پرویزیت بدعت ہے، چکڑالویت بدعت ہے، بہائیت بدعت ہے، زکری نہیں نیا کعبہ بنا لیا. اب بدعت فقط وہ عمل ہوگا، بدعت جو محدثہ ہوگا، اور محدثہ صرف وہ عمل ہوگا کم سے کم کہ جس سے آدمی دین سے خارج اور مرتد ہو جائے. ارتداد اگر لازم ہو، یعنی جھوٹا دعویٰ نبوت کوئی کر دے تو وہ بدعت ہے. زکات کا انکار کر دے، بدعت ہے، مرتد ہو گیا. کوئی حج کا، کوئی نماز روزے کا، رمضان کا انکار کر دے، یہ احداث اور یہ بدعت ہے. کوئی احکام دین کا منکر ہو جائے، ارکان دین کا منکر ہو جائے، قرآن کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے جس عمل سے، یہ احداث اور یہ بدعت ہے. اور جو عمل باعث ارتداد اور باعث خروج دین نہ ہو، نہ وہ احداث ہے نہ وہ بدعت ہے. یہ ہے ایکسٹینشن اس معنی کی. کوئی کہے نا کہ کیا خلفائے راشدین کے دور میں تو یہ چار فتنے ہوئے اور وہ بدعت ہی ہوئے، کیا اب اس کا اطلاق آگے بھی ہوگا؟ ہاں، قیامت تک ہوگا، بشرطے کہ اس سطح کا کوئی عمل ہو جو دین کے ارکان کا انکار ہو جائے اور مرتد کر دے جائے، جیسے آج کا قادیانیت وغیرہ. لہٰذا بدعت کا معنی بیٹے یہ ہوا کہ وہ عمل من احدث فی امر، بالکل اس حدیث کی تعریف ہو گئی، وہ عمل جو دین اسلام میں نہیں تھا اور کسی نے ایسا نیا عمل پیدا کیا جس سے وہ مرتد ہو گیا، یعنی
وہ عمل بھی دین میں نہیں تھا اور وہ بھی کرتے ہی دین سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس نے احکام دین اور اساس دین کا انکار کر دیا، یا کوئی معاذ اللہ نیا دین اور نئی کتاب اور نئی وحی گھڑ دی، وہ ہم میں سے نہ تھا، وہ مرتد ہے۔ یعنی پہلے بدعت کا معنی متعین ہوا، بدعت کا معنی احداث، حدیث سے سب کچھ حدیث سے، محدثہ، اور محدثہ کا معنی بیٹے وہ فتنہ، مرتدین بعد ذلک انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقت الفاظ، لفظ مرتدین کی شرط لگ گئی، یہ وہ معنی ہے بیٹا جس میں نہ کسی فقی کی مدد ہے، نہ محدثین کی مدد ہے، نہ کتب فقہ، نہ کتب اصول، کچھ بھی نہیں، خالص اگر کوئی کہے کہ بدعت کا معنی صرف سنت اور حدیث سے ثابت کرو، یہ وہ معنی ہے جو سنت اور حدیث سے ثابت، باقی تمام معنی فروتر ہیں، وہ کتابوں سے ثابت ہیں، یہ واحد معنی ہے جو سنت اور حدیث، تو اس سے بڑا معنی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ معنی حدیث کا ہے، تو جو سچا اہل الحدیث ہے اور جو سچا اہل سنت ہے اسے یہ معنی مانا چاہیے۔